اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشر فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ والذین، اور جو لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، مر جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور پیچھے رہ جائیں ان کی بیویاں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے پہلے میاں فوت ہو جاتا ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے بیوی رہ جاتی ہے، ازواجن، تمہاری بیویاں، یتربصن بانفسہن، تو وہ انتظار کریں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، خود اپنی جانوں کی، اپنی جان کی، کتنی؟ اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، وعشرا، اور 10 دن۔ ان کی عدت فوتگی کی صورت میں 4 مہینے 10 دن، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا طلاق کی صورت میں 3 مہینے، 3 طہر، 3 پیریڈز۔ اور جب فوت ہو جائے انسان تو اس کے لیے اللہ نے جو مقرر کی ہے عدت کی مدت، وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب عدت، یہ لفظ بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے، یہ وہ ہے کہ جب خاوند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی اپنے آپ کو روک کے رکھتی ہے اپنے گھر میں، زیب و زینت نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی ضرورت اس کو آ جائے جس کے بغیر گزارا نہ ہو تو وہ گھر سے نکل بھی سکتی ہے، لیکن زیب و زینت نہیں کرے گی، اتنا ہی کام کرے گی جتنی اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ وہ گھر ہے، کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے، کہیں سے کھانا لانا ہے، وہ جائے گی کھانا لے کے آئے گی، بیچ پہ نہ کسی کے گھر میں رکے گی، کسی نہ سہیلی کے پاس جائے گی، نہ کسی سے گپ شپ لگائے گی، اپنا کام ختم کرے گی۔ اور آج کے دور میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نوکری کر رہی ہو، اب اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا ہے اور اس کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور وہاں سے چھٹی نہیں اس کو مل سکتی، تو وہ اپنی نوکری پہ بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنی زیب و زینت نہیں کرے گی، اپنے کام پہ جائے گی، اپنا کام کرے گی اور واپس آ جائے گی، اس کے علاوہ وہ اور کسی جگہ پہ نہیں جا سکتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کرائے کے مکان میں رہتا ہو، خاوند فوت ہو گیا ہے، اس مکان کے کرایہ اب انسان کو افورڈ نہیں ہوتا، اس کو مکان بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مکان بھی بدل سکتا ہے، لیکن جو حدود ہیں اللہ کی ان کو قائم رکھنا ہے کہ زیب و زینت نہیں کرنی اور اپنے آپ کو فالتو کسی کے ساتھ باتوں میں الجھانا نہیں، اور غیر ضروری جگہ پہ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں بالکل نہیں جانا۔ ایون کہ اگر کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے اس میں شرکت نہیں کرنی، کوئی شادی بھی ہو جاتی ہے یہ نہیں کرنی اس میں شرکت، اس نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی جانے والا نہیں، ایک حاضری لگانے کا اگر ضرورت ہے تو وہ جائے گی اپنے حاضری لگوا کے، اپنی پریزنس شو کر کے کہ پتہ چلے کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ حدود ہے جو اس کے لیے طلاق کی صورت میں 3 مہینے، اور اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن اللہ نے مقرر کر دی ہے اپنے اس قرآن کے ذریعے سے۔ فَإِذَا، پس جب، بلغنا، پہنچیں، بالغ ہو جائیں، یعنی اس پہنچیں، اجلہن، اس مدت کو، یہ فوتگی کی صورت میں 4 مہینے 10 دن اور طلاق کی صورت میں 3 مہینے، جب اس مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو پس نہیں ہے ان کے اوپر گناہ، فیما، اس میں، فعلنا، کہ وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، باعزت طریقے سے، یعنی اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، عدت ان کی ختم ہو جاتی ہے تو عزت کے ساتھ، اچھے طریقے سے کے ساتھ، دستور کے مطابق
جو ضابطۂ اخلاق اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے زندگی کا، اپنی جان کا خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ شادی کرنا چاہتی ہیں، نہیں کرنا چاہتی، کہاں پہ کرنا چاہتی ہیں، عدت کے بعد۔ عدت میں یہ چیزیں سختی سے منع ہے، اور اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی ہے، اس پہ سخت وعیدیں ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تو وہ ذات ہے کہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، جو تم کر رہے ہو۔ دنیا سے انسان چھپا سکتا ہے، عدت میں بیٹھے ہوئے بھی اور چھپ کے بھی، رب سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو اے انسانوں، یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل سے پورا پورا واقف ہے، خوب خبردار ہے۔ ولا جناح، نہیں ہے گناہ، علیکم تمہارے اوپر، فیما اس میں، عرضتم عرضی پیش کرو۔ عرضی ہوتا ہے کسی کے سامنے جو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ تم اپنی بات کو پیش کرو، اشارتاً پیش کرنا ہے، بہی ساتھ اس کے، من خطبت النساء کسی عورت کے ساتھ کوئی پیغام دینا۔ عدت میں جب عورت ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا، اب اس نے دوسری شادی کرنی ہے، تو یہ اجازت مل رہی ہے ہمیں، اس کلام اللہ سے سمجھ آتی ہے کہ اشارتاً کوئی بات ایسی کر کے، کوئی پیغام ایسا بھیج کے، ظاہر مرد نے پیغام بھیجنا ہے، کسی عورت کے تھرو ہی بھیجے گا، تو وہ اس کو اشارتاً بتا سکتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کہتے ہیں وہ آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کی وہ مدد امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس خامند کے پاس بھی ان کے کوئی ہمدرد ایسا موجود ہے، یہ ایک اشارہ ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ رزتن یعنی اشارتاً جو ہے وہ کر سکتے ہیں عورتوں کے ساتھ کوئی پیغام رسانی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا یہ بات اپنے دل میں چھپا کے رکھیں کہ یہ کوئی عورت ہے، اس کا گھر بسانا ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھنا ہے، یا ویسے کسی وجہ سے بھی نکاح ان کے ساتھ پیغام بھیجنا ہے، یہ یا تو اشارتاً کہا جا سکتا ہے کسی ذریعے سے، یا پھر دل میں چھپایا جا سکتا ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ جیسے یہ عدت پوری ہوگی تو اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے، جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتیں ہوتے ہیں۔ اب اشارتاً کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ رشتے بھی بعض دفعہ انسان کے لیے آ جاتے ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہوگا جس بھی بھیج رہا ہے کہ یہ نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، تو وہ پہل کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں۔ پھر عورت کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے اشارتاً ان کو کہا ہے تو جہاں اس کی مرضی ہے، مرضی اسی کی چلے گی۔ اور اگر دل میں چھپا کے رکھیں، علم اللہ، اللہ دونوں صورتوں کو جانتا ہے، ظاہر کر دیں، اشارہ کنایہ کر دیں تب بھی، اور اگر دل میں چھپا کے رکھیں، اللہ جانتا ہے۔ انکم، یہ کہ تم، ستذکرونہن، البتہ ذکر کرو گے ان سے، ان عورتوں سے، ولیکن، اور لیکن، لا تعائدوہن، تم ان سے وعدہ نہیں کرو گے۔ یہ اشارے کنایے بات ہے، پکا وعدہ نہ عورت کر سکتی ہے عدت کے دوران، اور نہ کوئی اس سے وعدہ لے سکتا ہے کہ آپ نے ہر حال میں عدت مکمل کر کے میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ پکا وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا جو ہے اس سے منع فرما رہے ہیں۔ تعائدوہن سرًا، چھپا ہوا، یعنی بات کا کہ وہ جو وعدہ ہے وہ چھپا ہوا ہو، خفیہ ہو، الا ان تقولوا قولا معروفا، یا کہ تم بھلے طریقے سے ان کو پیشکش کرو۔ دونوں صورتوں منع کر دیا کہ ان سے کسی صورت میں بھی ڈھکا چھپا ہوا بھی، خفیہ بھی وعدہ نہیں کر سکتی وہ عورت۔ ہاں، دل میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ میں نے یہ نکاح فلاں سے کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن پکا وعدہ نہیں ہوتا، نہ چھپا ہوا اور نہ ظاہراً کہ اچھے طریقے سے پیغام دے کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں کر لوں گی، اس سے منع فرمایا جا رہا ہے، بھلے طریقے سے بات کرنے سے بھی۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، مت تعزموا، عزم کرو، پختہ عزم کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کا، عقدہ ہوتا ہے وعدہ، گرہ، نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، پہنچو، الکتاب اجلا، جو لکھا ہوا ہے تمہارے لیے اس کتاب کے اندر عدت کا ٹائم، جو عدت کا ٹائم لکھا ہوا ہے 4 مہینے 10 دن، جب تک وہ مکمل نہ ہو کسی کے ساتھ نکاح کا پکا وعدہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت اس بات سے منع فرما رہے ہیں۔ اب جو کوئی یہ کرے گا،
اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ میں چھپی بات کو بھی جانتا ہوں اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہوں، اور انسان کے جو قیامت والے دن نامہ اعمال ہوں گے وہ چھپی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور جو کھلم کھلا ظاہراً کی ہوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ وَعْلَمُوا، اور اے انسان تجھے ضرور علم ہونا چاہیے۔ وَعْلَمُوا قرآن میں جب بھی آتا ہے کہ یہ تجھے یقین ہونا چاہیے، اس کا علم تجھے ضرور ہونا چاہیے اے انسان، کس چیز کا؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ یعلم، بالکل جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں، جو تم نے سینوں میں چھپا کے رکھا ہے، دلوں میں تمہارے خیالات ہیں، اے انسان تجھے یقین ہونا چاہیے تیرا رب وہ جانتا ہے۔ فَاعْذَرُوهُ، تو پس اسی سے ڈرو، ایسی ہستی سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو کہ جو تمہارے دل کی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ تو ایسی ذات سے تو ڈرنا چاہیے نا۔ انسان کا ڈر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور ضرور بر ضرور تم یہ جان لو کہ اللہ کی ذات بخشنے والی اور حلم والی ہے، وہ معافی دینے والے ہیں اور وہ قابل برداشت ہیں کہ جب تک وقت دیا ہوا ہے وہ آپ کو ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، گناہ کرنے پہ فوراً نہیں پکڑتی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔